حاضرین مجلس، معززین علاقہ اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے علماء کرام، اسٹیج پر موجود میرے اساتذہ اور بالخصوص حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب و دیگر علماء کرام، آپ حضرات کی موجودگی میں چند جملے آپ حضرات کی گوش و گزار کروں گا کہ آج کا یہ پروگرام تاجدار ختم نبوت کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے۔ ختم نبوت، اس کا مفہوم آسان لفظوں میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت مرتبے کے لحاظ سے بھی، مرتبہ کی ترتیب میں بھی آخری نبی ہیں اور زمانے کے لحاظ سے بھی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں بن سکتا اور کوئی اور نبی اپنا قانون اور اپنی نبوت نہیں چلا سکتا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اب، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وہ ترجمان بن کے آئیں گے اور اسی شریعت کی اشاعت کریں گے، محمد الرسول اللہ کی شریعت پر چلیں گے۔ لیکن مختصر الفاظ میں یہی جملے کہہ دینا چاہتا ہوں، جیسے میرے نبی شان کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں اور مقام کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں، اور اسی طرح عصمت کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں۔ معصومیت کے درجے میں میرے نبی سے کوئی بڑا معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی نتھو خیرہ میرے نبی کی معصومیت اور عصمت کے مقابلے میں کسی ولی کو آگے لائے گا تو وہ میرے نبی کی نبوت کا وہ پکا اور سچا مخالف ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ نے پوری دنیا کے مسلمان اور میں اور آپ مل کر کے تحصیل کبیر والا کی سطح یا ضلع خانوان کے یا پنجاب پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں، آئندہ مل کر کے ہم اس بات کا اور اس عقیدہ کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی معصوم ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی محفوظ ذات ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مذہب اسلام کو اور عقیدہ ختم نبوت کو، اس کو سیاسی مزاج سے مت دیکھا جائے۔ ہم نے اسلام کے نام پر اور ختم نبوت کے نام پر اپنی جوانیوں کو وقف کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے پہرے دار بن کے اور ساتھ ساتھ گواہان ختم نبوت کے بھی پہرے دار بن کے رہیں گے۔ آپ بھی ماشاءاللہ تیار ہیں یا نہیں؟ جیسے ہم اسلام کے محافظ، اس اسلام کی خاطر حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عبداللہ بن سلام کا لشکر اور اس کے ساتھیوں کو تیل کے کھولتے ہوئے گڑھوں کے اندر جب ڈالا گیا، ہزاروں سینکڑوں کی ترتیب میں حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجتہدین، فقہاء، محدثین اور مفسرین، سید شاہ ولی اللہ تک ہمارے جتنے بزرگ اکابر آئے، انہوں نے دین اسلام کے لیے جیلیں کاٹی، دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جوانیوں کو وقف کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا جناب مولانا قاسم نانوتوی تک پہنچا، پھر ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، پھر ان کے جناب شاگرد مولانا محمود الحسن دیوبندی، اور ان کے جتنے شاگرد ہیں فضلاء دارالعلوم دیوبند، سب نے جوانیاں اور اپنی جوانی اور اپنا وقت، مال، تن دھن کو قربان کر دیا تھا کہ ہم ختم نبوت کے بھی محافظ ہیں اور ساتھ ساتھ گواہان نبوت کے بھی محافظ ہیں۔
گواہان نبوت کون ہیں؟ اگر گواہان نبوت مشکوک ہو گئے، ان کے اوپر شک آ گیا، تو پھر ختم نبوت اس عقیدہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ہم جس طرح دین اسلام کے اور کلمہ کے نافذ ہیں، اور جس ملک کو، وطن عزیز کو جس اسلام کی خاطر لیا ہے، ہم اس ملک کے اندر اسلامی سیاست کر کے اس ملک کے اندر یہ قانون ہوگا، میرے رب کا قانون چلے گا، یہ نظام چلے گا، تو مصطفیٰ کا نظام چلے گا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔